تو پچھلی ایپیسوڈ کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ عثمان صاحب اور یعقوب سردار آمنے سامنے تھے۔ عثمان صاحب نے بیعت ختم کر دی تھی۔ اس طرح دونوں کے درمیان سخت مخالفت پیدا ہو گئی تھی۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ایک مہمان خانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ اندر مختلف لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ استاد گہرا بھی وہاں موجود تھا اور ایک مسلمان تاجر کے ساتھ سودے بازی کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تاجر خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران کچھ برقع پوش آدمی مہمان خانے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ استاد گہرا غور سے انہیں دیکھنے لگتا ہے۔ پھر وہ برقع پوش آدمی دو مختلف دسترخوانوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد مہمان خانے کا ویٹر وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، خوش آمدید صاحبان، آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ تو ایک برقع پوش آدمی کہتا ہے، کیا تم انسان کا گوشت لا سکتے ہو؟ ویٹر حیران ہو کر کہتا ہے، نہیں حضور۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے، تو پھر ہمارے ہر شخص کے لیے ایک دمبا لے آؤ۔ یہ سن کر ویٹر کہتا ہے، اتنے زیادہ دمبے تو نہیں ہیں۔ آدمی کہتا ہے، تو پھر جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ۔ یہ سن کر ویٹر چلا جاتا ہے۔ اسی دوران مہمان خانے کے اندر ایک آدمی کہہ رہا تھا، منگولوں نے عثمان صاحب کو قیدی بنانے کی کوشش کی اور اپنے سر کھو دیے۔ ان کے کمانڈر کا نام اکجالاسون تھا۔ پھر دوسرا آدمی کہتا ہے، اس کتے کا سر یعقوب سردار کے سامنے پھینک دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پہلا آدمی کہتا ہے، پھر تو وہ اس کے سر کے ساتھ کھیلے ہوں گے، کاش کہ ہم بھی وہاں ہوتے۔ اتنے میں استاد گہرا بول پڑتا ہے اور کہتا ہے، بہادرو، آپ لوگ ان آدمیوں کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہو جو مر چکے ہیں؟ جو کچھ ہوا سو ہو گیا، وہ مر چکا ہے۔ آپ لوگ خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ یہ سن کر ایک آدمی کہتا ہے، ہم لوگ منگولوں کو ذبح کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر بہت ظلم کیے۔ یہ سن کر وہ برقع پوش آدمی جو دراصل ایک منگول کمانڈر تھا کہتا ہے، تو تم لوگ منگولوں کو ذبح کرنے کے لیے بہت بے چین ہو؟ آدمی کہتا ہے، اللہ کی قسم ہم بہت بے چین ہیں، ہر دعا میں یہی مانگتے ہیں۔ یہ سن کر منگول کمانڈر کہتا ہے، میرے بیٹے ارگن ارلے خان کو یہ سننے دو۔ اسی دوران استاد گہرا آہستہ سے اپنے آدمی کو کہہ رہا تھا، یہی وہ آدمی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، یہ بہت بڑی مصیبت پیدا کرنے والے ہیں، تیار رہو۔ اتنے میں سب منگول حرکت میں آ جاتے ہیں اور اپنے اصل روپ میں سب کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شدید غصے میں حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ہر سامنے آنے والے آدمی کو موت کے گھاٹ اتارنے لگتے ہیں۔ اس طرح منگول بہت سے ترکوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ ایک منگول استاد گہرا کی طرف بڑھتا ہے تو منگول کمانڈر کہتا ہے، یہیں رک جاؤ۔ یہ سن کر وہ منگول رک جاتا ہے۔ اس کے بعد منگول کمانڈر ایک گرے ہوئے ترک کی گردن پر تلوار رکھ کر کہتا ہے، تم ہمیشہ منگولوں کو ذبح کرنا چاہتے ہو، خدا تینگری نے تمہاری دعا سن لی۔ یہ کہہ کر وہ اس ترک کو ذبح کرتے ہوئے کہتا ہے، میں کارا جالاسون ہوں، اپنے بھائی کے انتقام کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اس کے بعد ایک خیالی منظر سامنے آتا ہے جس میں کارا جالاسون اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا، احتیاطی تدابیر میں بالکل کمی نہ کرنا۔ تو اس کا بھائی اکجالاسون کہتا ہے، مالک ہم ہیں، کوئی ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر کارا جالاسون کہتا ہے، جو میں نے کہا وہ سنو، تمہیں کچھ ہوا تو میرا کلیجہ زخمی ہو جائے گا، اس دنیا میں تم میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہو، ہم ایک ہیں بھائی۔ یہ سن کر مرنے والا بھائی یعنی اکجالاسون کہتا ہے، ہم ایک ہیں، ہمارے ماں باپ ایک ہیں اور ہمارے پیدا ہونے کا وقت بھی ایک ہے، اور اگر مجھے کچھ ہوا تو میرے پاس پہاڑ جیسا بھائی ہے جو ان کے سروں پر آسمان گرا دے گا۔ پھر کارا جالاسون کہتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں میں ان کے سر پر آسمان گرا دوں گا۔ آخر میں وہ دونوں بھائی آپس میں ملتے ہیں جو دراصل جڑواں بھائی تھے۔ اس طرح خیالی منظر ختم ہو جاتا ہے۔ منگول کمانڈر کارا جالاسون اپنے مردہ بھائی کا انتقام لینے کے لیے ترکوں کے علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ دوسری طرف یعنی شہر میں عثمان صاحب کہہ رہے تھے، ہمارے چاروں طرف دشمنوں نے ہم پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اور ہان کہتا ہے، مشرق کی طرف منگول ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، ہمارے حملے کے بعد وہ حرکت میں آ چکے ہیں۔ پھر علاؤدین کہتا ہے، ہمارے مغرب میں بیزانطینی ہیں حضور، اور ہم پر حملہ کرنے کے انتظار میں ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، وہ بھی نہیں رکیں گے، ہم نے ان کے قلعے ضبط کیے ہیں۔ اور کون ہے؟ تو بائندر کہتا ہے، میرے سردار، یہ گرمیان والوں کا علاقہ ہے، چونکہ ہم نے ان کی بیعت ختم کر دی ہے تو اب وہ بھی ہمارے دشمن ہیں۔ اتنے میں اورحان کہتا ہے، وہ رقیب ہیں بائندر صاحب، دشمن نہیں، مسلمان کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، اگر ایک مسلمان غفلت میں پڑ جائے تو وہ بھی دشمن جیسا ہوتا ہے بیٹے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، اگر انہوں نے باقی سرداران کے سامنے ہمیں دشمن بنا کر پیش کیا تو پھر ہم اتنے بڑے سمندر کے درمیان میں ایک ٹکے کی طرح ہوں گے۔ پھر برہان کہتا ہے، حضور جو حق پر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اکیلے ہوتے ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، ہاں ایسا ہی ہے، اب میں تم لوگوں کو ایک اور دشمن دکھاتا ہوں۔ یہ سن کر سب حیرانگی سے عثمان صاحب کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، ہمارے اندر کا غدار، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ دوستوں کی طرح ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پھنس گئے ہیں، ہمارے اور زخمی بھیڑیے کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا۔ یہ سن کر کنور کہتا ہے، زخمی بھیڑیے کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا میرے سردار، وہ مرتے دم تک لڑتا رہتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم ایسا ہی کریں گے، حملہ کریں گے اور لڑیں گے۔ بائندر، اندر کے غدار کے لیے بالکل بھی سست نہیں پڑو گے، تم کافی عرصے سے آیان آگا کے پیچھے ہو مگر ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ بائندر کہتا ہے، آخری دفعہ آیان کو سوگوت میں دیکھا گیا تھا مگر میں جانتا ہوں کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، اللہ کے حکم سے میں غدار کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں،
بہت اچھے۔ پھر عثمان صاحب برہان کو کہتے ہیں منگولوں کی طرف سپاہی بڑھا دو، اگر ان کی کوئی فوج آئے تو ہمیں فوراً باخبر کریں تاکہ ہم اسی طرح ان پر حملہ کر سکیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب اپنے دونوں بیٹوں کو کہتے ہیں بیٹو تم دونوں سرحدی بازار جاؤ گے، درمیان والوں کے خیمے سے اپنی نظریں بالکل نہیں ہٹاؤ گے۔ یہ سن کر دونوں کہتے ہیں ہم ایسا ہی کریں گے حضور۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں ہم نہیں رکیں گے، فتوحات جاری رکھیں گے، ہم بیزنطینیوں پر حملہ کریں گے تاکہ وہ ہمارے خلاف بغاوت نہ کر سکیں۔ کنور صبح سویرے تم قرارگاہ جاؤ، اپنے ساتھ سنجاکسس والوں کو شامل کرو، تیاریاں شروع کر دو، آپ دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون نہیں۔ ہم اپنی ذاتی خواہش کے لیے نہیں بلکہ رب کی رضا کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ جنگ مبارک ہو۔